آپ کو لگتا ہے آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی اسد کیسر صاحب؟ ضرور ملیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن زور تو پورا لگا ہوا کہ آپ کو نہیں ملنی. خواہش ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. میں نے تو آج بھی کہا ہے، میں آج سوابی میں تھا ایک بار اس بار میں نے دیکھا آپ کا خطاب. میں نے کہا کہ جتنا یہ نذیر تاڑ صاحب جو بہت ہی دھیمی انداز میں بولتے ہیں، اچھے طریقے بولتے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں جو اپنے لیے حصہ بنا رہے ہیں نا، شاید وہ اپنا حصہ بہت درست تاریخ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ کنسٹیٹیوشنل وہ بنائیں، سپریم کورٹ بنائیں. یہ آپ کو پتا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آئینی سپریم کورٹ علیحدہ اور یہ ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ دو سپریم کورٹ. پھر تو پارلیمنٹ کو فارغ کرو. اگر آپ اس طرح کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ پر کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین بنانا، قانون بنانا. یہ تو عدالت کا کام ہے تشریح کرنا. اگر کہیں کنفیوژن ہو تو کوئی کنفیوژن ہو اس کو ایکسپلین کرنا. اس کی یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اعظم نذیر صاحب نے جو ہے نا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل مجھے لگتا ہے وہ اس لیے تبھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں اعظم نذیر تاڑ صاحب نے کہیں. یہ آئینی ترمیم کی بھی ایک بات کر رہے تھے، ایک اور آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ اب لے کے آ رہے ہیں ریفرنس چیف جسٹس پاکستان کے خلاف؟ نہیں، کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. ابھی سنا تھا فیصلہ ہو گیا. نہیں، وہ باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، باقی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج آپ کی جو یہ پروگرام کی توسط سے ایک آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ابھی جو میں آ رہا تھا کے پی ہاؤس میں تو ہمارے ایم این ایس سے میٹنگ ہوئی. پنجاب کے کافی ایم این ایس ہیں، وہاں بڑی پریشانی ہے اور میں نے بات کی تھی، پھر انہوں نے اس کو مذاق بنایا. اور وہ یہ ہے کہ 3 قسم کے آفرز ہو رہے ہیں. ایک آفر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب جتنے آپ کو فرسٹ پیسے چاہیے، پیسے نہیں چاہیے تو آپ جو ہے نا وزارت لے لیں جس منسٹری کو لینا چاہتے ہیں. نہیں ہے تو پھر نیب اور اینٹی کرپشن کے لیے تیار ہو جائیں، یا ایف آئی اے کے مختلف کیسز. اچھا، آپ کے ایم این ایس پنجاب کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور ایون یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں، لیکن آپ نے تو جمع کرا دیے میرے خیال ہے کاغذ سارے. اب کیا ہوگا؟ وہ پتہ نہیں، وہ تو آج جو ہے نا جو رسیدیں وہ تو ساتھ لے کے گئے ہیں نا. رسیدیں وہ لے گئے؟ وہ لے کے گئے. میں نے آج سنا شاید کہ آپ نے جمع کرا دی ہوئی تھی. 100% جمع کی ہے. یہ مطلب 100% 38 ہم نے جمع کی ہیں. 1-2 کل پہنچ جائیں گے. ایک ابھی رابطہ نہیں ہے، باقی جو ہم نے جمع کیا. رابطہ کس سے نہیں ہے؟ فتیانہ صاحب سے. ان سے رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہے نا. پریشانی بڑی ہے آپ کی پارٹی میں کہ فتیانہ صاحب نہیں. حالانکہ میں نے سنا ان کی بیگم صاحبہ نے تو چھوٹی سیٹ پر دے دیے پیپر اپنا. مجھے اس کی پتہ نہیں، لیکن میں اس کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارے ایم این ایز وہاں بھی نہیں جا سکتے. ادھر اس کو دمکایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی پیچھا کیا جا رہا ہے. یار یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، جو آپ نے کہا کاغذ اٹھا کے لے گئے، کیا آپ نے جو لیگل پروسیس کرنا تھا وہ مکمل کر لیا ہے؟ کر لیا. اب اس میں تو کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اب انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیے، ایفیڈیوٹ جمع ہو گئے. اب تو دیکھو اس کے ہم نے ویڈیوز بھی بنائے ہیں، اس کے رسیدیں بھی دی ہیں. آج جو وہ کیا ہے تو پنجاب کی جو ہمارے ایفیڈیوٹ سے وہ لے کے گئے ہیں، اور جو ہماری رسیدیں تھی وہ لے کے گئے ہیں. مطلب اس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ کو غائب کرے. ویسے دنیا کی تماشا دیکھے گی نہیں، کیا سوچے گی یہ پاکستان کس طرح چلایا جا رہا ہے. دنیا نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تماشا دیکھا نا. لوگ نامینیشن پیپر لے کے جا رہے تھے کو اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. یہ تماشا کو پہلا تماشا تھوڑی ہے یہ. تو پھر کم از کم انہوں نے بہتر طریقے سے کام کیا. کوئی لیگل کور تو اس ٹائم تو باہر کھڑے ہوتے تھے لوگ اور آپ کے کاغذ لے کے بھاگ جاتے تھے اور ویڈیوز بن رہی ہوتی تھی اس ٹائم پہ بھی. اس ملک کو تماشا تو ہم نے بنا ہی دیا. سو آپ آخر میں بتائیں آپ کو کیا پریشان اس آنے والی دنوں میں سب سے بڑا چیلنج تحریک انصاف کے لیے کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بنتے جا رہے ہیں. شکر ہے. اچھا پہلے نہیں تھے؟ نہیں، دیکھو ایک جب آپ کی ایک اوپر جو ہے نا ایک مشکل ٹائم آتا ہے نا تو آپ کی لیڈرشپ گرو کرتی ہے. یعنی میں بتاؤں نا آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اللہ کے ذات کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. بس صرف اللہ کی ذات کا. نہ مجھے پرواہ. یہ انسان جو ہے نا جو اپنے آپ کو اتنا بڑا بڑا دکھاتے ہیں، میں نے ان کے رونے دھونے دیکھے ہیں. میں کیا کہوں کہ وہ بس اشاروں میں آپ کے لیے کافی ہے. دیکھیے انسان کوئی بڑا نہیں ہوتا. یہ جب طاقت میں آ جاتے ہیں تو یہ خدا بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے ویسے آنے والے دنوں میں مشکل بڑھ سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو خود ڈسٹیبلائز کرے، ملک میں جو ہے نا انارکی پھیلائے. عام حالات کا مقابلہ کریں گے. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی بریکٹ میں، بالکل یہ جیل میں ڈالے بسم اللہ ڈالے، گرفتار کرے بسم اللہ کرے، لیکن ہم جو بھی تحریک چلائیں گے بھرپور عوامی موومنٹ چلائیں گے.
لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اور پرامن تحریک چلائیں گے. کوئی رابطے شابطے ہیں ویسے آگے پیچھے؟ نہیں کوئی نہیں ہے ہمارے کوئی رابطہ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کوئی رابطہ کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ؟ نہیں. ہم بس اب ایک انشاءاللہ الائنس ہمارا بہت بڑا بن جائے گا اور جولائی میں ہم ایک پورا بنا لیں گے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مولانا صاحب کے ذرا آخر میں بتا دیں کہ مولانا صاحب کے کتنے قریب پہنچے آپ لوگ؟ کافی پہنچے قریب. اور استعفے دینے کا کوئی پروگرام ہے؟ سوری استعفے دیں گے قومی اسمبلی سے؟ نہیں دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ تیار ہیں استعفے؟ جو بات ہوئی نا میں جو سمجھتا ہوں نا مطلب اس نے ایک اور بات کی جس طرح اس کو پیش کیا گیا. میں صرف اتنا کہتا ہوں ہم ری الیکشن چاہتے ہیں اور ری الیکشن پہ اس کا بھی موقف ہے ہمارا بھی موقف ہے. ہم اس حکومت کو ایک ناجائز حکومت اور اسمبلی کو ایک ناجائز اسمبلی سمجھتے ہیں. اس کا موقف اور ہمارا موقف ہے کہ اس پہ لیکن یہ بتائیں نا سر وہ جو انہوں نے کہا کہ آپ استعفے دیں گے استعفیٰ ٹیبل پہ نہیں ہے اس وقت؟ نہیں اس وقت تو ٹیبل پہ نہیں ہے. وہ مطلب جو اس نے بات جو کہنے کی مقصد تھا اس کا وہ خود بھی ایکسپلین کر سکتا ہے اور میں نے اس کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کہ مطلب پی ٹی آئی بہت بڑا کر رہی ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی مینڈیٹ بھی ہے پھر بھی ری الیکشن کی بات کر رہی ہے. ہاں کیونکہ ابھی تو وہ دو ایک سری چاہتے ہیں آپ استعفے دے کے باہر جائیں گے وہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے پھر آئینی ترمیم پہ عالمی ترمیم ہو رہی ہوگی. وہ ہمارے پاس وہ حالات کے مطابق اپنی کارڈ پلے کریں گے. کیا مولانا اور آپ اکٹھے کہیں ایک اسٹیج پہ نظر آئیں گے عنقریب یا ابھی یہ ممکن نظر نہیں آ رہا؟ دیکھو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت احتیاط سے چلے. ہمارے درمیان جو ہے نا غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اور تلخیاں بہت رہی ہے تو ہم کوئی ہری نہیں کرنا چاہتے لیکن ڈیفینیٹلی ہم اس حکومت کے خلاف اکٹھی جدوجہد کریں گے.